آپ کا تو روزہ ہی نہیں ہے، تو آپ کو اچھے کھانے کا کیا مطلب ہے؟ بس ادھر سے لڑائی شروع ہو گئی۔ تو بعض لوگوں نے رمضان المبارک کی آمد کو رمضان المبارک کے ساتھ ہی انہوں نے اس مہینے کو اچھے اچھے کھانے کا مہینہ سمجھا ہے اور خوب کھانے کا مہینہ سمجھا ہے۔ حالانکہ اطباء فرماتے ہیں، حکماء فرماتے ہیں، جدید سائنس بتاتی ہے کہ اچھا اچھا کھانا اور چکنا چکنا کھانا انسان کی عمر کو کم کر دیتا ہے۔ یہ بات صرف انسانوں سے نہیں ہے، یہ جانوروں میں بھی آپ دیکھ لیجیے۔ اگر جانوروں کو اچھا اچھا کھلایا جائے اور خوب کھلایا جائے، موٹی ہو جاتی ہے، اس کے دودھ میں چکناہٹ زیادہ آ جاتی ہے، اور پھر اس طرح ایک ایوریج عمر سے بھی کم گائے بکری عمر گزار کر اپنی جان دے دیتی ہے، مر جاتی ہے۔ ہم لوگوں نے اتفاق سے اس کو اچھا کھانے کا مہینہ سمجھ لیا۔ چاہے روزہ ہو چاہے روزہ نہ ہو، ہمارے لیے اچھا کھانا بننا چاہیے۔ وہ ایک نوجوان بچہ جس کی اسلام سے دور زندگی گزری، تھا تو مسلمانوں کا اپنا، لیکن وہ گوریفائڈ زندگی گزار رہا تھا، بالکل محلہ گوروں میں رہ رہا، اسلام سے، دین سے، ایمان سے، قرآن پاک سے، تسبیح سے بہت دور بہت دور اور بہت دور۔ کبھی اپنے ابا کے ساتھ کسی جنازے میں اس کو دیکھا گیا ہے، یا کبھی عید والے دن دیکھا گیا ہے، بس، ورنہ اس نے نہ مسجد دیکھی تھی نہ دینی ماحول دیکھا تھا۔ وہ ایک دن اپنی امی سے پوچھنے لگا کہ اماں، وہ کب وہ موسم آتا ہے یا کب وہ مہینہ آتا ہے کہ جس میں ہم لوگ اچھا اچھا کھاتے ہیں؟ یعنی رمضان کا کہہ رہا تھا، ریفر کر رہا تھا کہ رمضان میں اچھا اچھا کھاتے ہیں۔ اسے رمضان کہنا نہیں آیا تو اپنی اماں سے پوچھ رہا، اماں وہ مہینہ کب آ رہا ہے، یا وہ کون سا مہینہ ہے، کب آئے گا کہ جس میں ہم لوگ اچھا اچھا کھاتے ہیں؟ اندازہ لگا لیں کہ بعض حضرات نے اس مبارک مہینے کو اچھے اچھے کھانے کے مہینے کے نام سے یاد کیا ہے، اور بلا شک و شبہ اس رمضان المبارک میں اچھا اچھا کھاتے ہیں جو عام دنوں میں ہم نہیں کھاتے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے۔ اللہ ہمیشہ اچھا کھلاتا رہے، ہم لوگوں کو اچھا پلاتا رہے، کہے آمین۔ اللہ کبھی کھانے پینے کے سلسلے میں ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے، اور اللہ رزق حلال سے ہمیں خوب خوب کھلاتا رہے، اچھا اچھا کھلاتا رہے۔ عام دنوں میں ہم یہ سب کچھ نہیں کھاتے جو آپ غور کریں گے جو ہم رمضان المبارک میں کھاتے ہیں۔ اور بعض حضرات نے رمضان المبارک کو اچھے اچھے کھانے کے ساتھ خوب خوب کھانے کا مہینہ سمجھ لیا ہے۔ ایک اچھا کھانا ہے، ہر گھر میں اپنی اپنی توفیق کے مطابق روزانہ کے یا دیگر مہینوں کے معمول سے ہٹ کر کھانا پکتا ہے، چیزیں پکاتے ہیں، اور یہ ہر گھر اپنا آدمی خود مشاہدہ کر لے۔ لیکن ایک اچھے کھانے سے ہٹ کر خوب کھانا ہوتا ہے کہ شام کے وقت تلافی مافات، تلافی مافات ایک عربی کا لفظ ہے اور اردو میں بھی بہت استعمال ہوتا ہے، کہ جو ہم دوپہر کا کھانا چھوڑ گئے، شام کو ٹی ٹائم کے وقت کی ٹی ٹائم چھوڑ گئے، اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم مغرب میں اس کی کسر نکال لیتے ہیں۔
نماز سے پہلے بھی کھانا، مغرب کی نماز کے بعد بھی کھانا، اور تراویح پڑھ کے جا کے بھی کھانا۔ عام گھروں کا یہ دستور ہے کہ تراویح سے پہلے جو کھایا جاتا ہے وہ تو کہتے ہیں وہ تو روزہ کھولیا سی، صرف میں روزہ کھولیا، اصل تے کھانا میں عشاء تی بعد آ کے کھاواں گا۔ 3 دفعہ خوب کھاتے ہیں۔ کیوں کھاتے ہیں؟ تلافی ما فات، جو چھوٹ گیا ہے، دوپہر کا کھانا چھوٹ گیا ہے، ٹی ٹائم کا وقت چھوٹ گیا ہے، اب اس کو کبھی تو پورا کرنی ہے نا ہم نے۔ اور پھر فجر جب آتی ہے تو حفظ ما تقدم، یہ بھی عربی کا لفظ ہے، اور یہ لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ میرے حضرت نور اللہ مرقدہ، میرے بڑے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مسجدہ اس لفظ کو بہت استعمال کرتے تھے، اور رمضان میں بالخصوص روزے کے حوالے سے اس لفظ کو بول کر خوب انجوائے کرتے تھے۔ حفظ ما تقدم کا مطلب یہ ہے کہ ابھی پورا دن رکھنا ہے، روزہ پورا دن رکھنا ہے، تو پتہ نہیں ہم کس طرح رکھ سکیں گے، ہمیں بھوک لگ جائے گی، تو اس لیے پورے دن کی بھوک نہ لگنے کی وجہ سے صبح سحری میں اتنا کھاتے ہیں کہ وہ آنے والے دن کے شام کے تک کے تمام کسر ہم پوری کر لیتے ہیں سحری میں۔ عام دنوں میں اگر 2 مرتبہ کھاتے ہیں تو رمضان میں 4 مرتبہ کھاتے ہیں، آنے والے دنوں میں اگر 1 مرتبہ کھاتے ہیں تو رمضان میں 3 مرتبہ کھاتے ہیں۔ تو بعض انسانوں کے لیے یہ مہینہ رمضان المبارک کا اچھے کھانے کے مہینوں سے یاد کیا جاتا ہے، اور بعض انسانوں کے لیے یہ مہینہ خوب کھانے کے نام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ یہ بات غلط نہ ہوتی، میری بات سنیے آگے، میں نہ آپ کے اچھے کھانے کا مخالف ہوں نہ آپ کے خوب کھانے کا مخالف ہوں۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اچھا کھلائے، آمین بول دے، اور دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو خوب کھلائے۔ نہ میں آپ کے اچھے کھانے کا مخالف اور نہ میں آپ کے خوب کھانے کا مخالف۔ انسان اپنی روزی کھاتا ہے، زیادہ کھائے تو اور کم کھائے تو، اور اچھا کھائے تو اچھا کھائے، اللہ کھلائے تو کیوں نہیں کھانا چاہیے؟ لیکن اگر انسان کی نگاہ میں یہی 2 وجہ ہے رمضان المبارک کی، تو یہ حد درجے کی نادانی ہے، حد درجے کی حماقت ہے، اور اس انسان پر حد درجے کا افسوس ہے کہ اس نے اس مہینے کو صرف کھانے کا مہینہ سمجھا، خوب کھانے کا، اور اس مہینے کو اچھے کھانے کا مہینہ سمجھا، اور اس سے زیادہ اس مہینے کی کوئی وقت اس کے دل میں نہیں۔ میں یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو رمضان المبارک میں روزہ نہیں رکھتے ہیں یا رکھتے ہیں تو اس غرض سے رکھتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کچھ دیندار لوگ ہیں، وہ اس لیے روزہ رکھتے ہیں، وہ اس لیے رمضان کو اس طرح سے گزارتے ہیں کہ ان کے نگاہوں میں یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک 2 چیزوں کا مجموعے کا نام ہے، ایک یہ ہے کہ دن کو روزہ رکھنا، اور ایک ہے رات کو تراویح پڑھنا، بس۔ اگر دن کو ہم نے روزہ رکھ لیا، کھانے سے پینے سے اور اپنی شہوت کے پورے کرنے سے، ازدواجی تعلقات کے پورا کرنے سے ہم بچ گئے، اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت تراویح پڑھ لی، تو گویا ہم نے رمضان کا حق ادا کر دیا۔ بہت سارے لوگ اس نیت کے ساتھ رمضان المبارک آتا ہے تو اس کا استقبال کرتے ہیں کہ دن کو روزہ رکھا اور رات کو تراویح پڑھ لی۔ اب نہ روزے میں صرف 3 چیزوں سے بچے، کھانے سے بچے، پینے سے بچے، ازدواجی تعلقات سے بچ گئے، عوام کا روزہ رکھ لیا، اور رات کو عشاء کی نماز میں آ گئے، تراویح پڑھ لی، گھر چلے گئے، سو گئے، پھر صبح اٹھے، سحری کھائی، روزہ رکھ لیا۔
یاد رکھیے کہ یہ اس سے بہتر ہیں، جو پہلے دو مطمع نظر ہیں، یہ اس سے بہتر ہیں کہ کم از کم رمضان کی لسٹ میں، پرائیورٹی میں، رمضان کے آنے میں اس نے روزے کو اور تراویح کو مقصد سمجھ کر اس نے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ گزارا اور تراویح پڑھی اس نے۔ میں کل رات ہی اپنے دوستوں کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد کی مجلس میں ایک بات شیئر کر رہا تھا، یہاں رک کر میں 1-2 منٹ کے لیے اس بات کو بھی بیان کر دوں کہ حدیث شریف میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ بھی اور قرآن بھی قیامت کے دن اللہ کی پاک بارگاہ میں بندے کی سفارش کرے گا۔ روزہ بھی کرے گا اور قرآن پاک بھی کرے گا۔ روزہ یہ کہے گا کہ اے اللہ، میں جب ان کے پاس گیا تھا تو اس نے میرا اس قدر احترام کیا اور اس قدر میری عزت کی اور اس قدر مجھے حوصلہ دیا کہ میری وجہ سے یہ دن کو کھانے سے، پینے سے، شہوات کے پورا کرنے سے بچا رہا۔ اے اللہ، میں اس کی سفارش آپ کی پاک بارگاہ میں کرتا ہوں کہ اللہ اس کی مغفرت کر دے، اس کو معاف کر دے، اس کو بخش دے۔ حدیث شریف میں آیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی حق میں رمضان المبارک کی صفات کو قبول کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب فرما دیں گے، اور قرآن بھی آ جائے گا، اور قرآن پاک آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہے گا کہ اے اللہ، میں نے رمضان المبارک میں اس کے پاس گیا تھا اور اس نے میرا یہ احترام کیا کہ میری وجہ سے رات کو سویا نہیں اور میری تلاوت کرتا رہا۔ اے اللہ، میں تیری پاک بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں کہ اس بندے کی مغفرت فرما دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی سفارش کو اور صفات کو اس بندے کے حق میں قبول فرما کر اس کی مغفرت فرما دیں گے اور اس قرآن کی سفارش کو قبول فرما دیں گے۔ یہ حدیث پاک پہلے بھی سنی ہوگی، واپس سنا دی میں نے، لیکن اس میں ایک نقطہ ہے، اس میں نے اور آپ نے غور نہیں کیا۔ رمضان کہتا ہے میں نے اسے اپنی خواہشات سے اور شہوتوں سے چھڑایا تھا، اور قرآن کہتا ہے کہ رات کو میں نے اس کو سونے سے روک لیا تھا۔ اب مجھے بتائیں کہ رمضان المبارک میں رات کو کیا ہم اتنا لمبا قیام کرتے ہیں یا اتنی کثرت سے قرآن شریف پڑھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے نیند کے اوقات میں قرآن آ جائے؟ یہ غور کر لیں۔ 11 بجے 11:30 بجے گھر جا کے سو جاتے ہیں، یہ تو عام طور پر روزانہ کے سونے کا وقت ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ چند لوگ ہوں گے جو 9-10 بجے بیڈ میں چلے جاتے ہیں، ورنہ عموماً 11:30-12 بجے تک تو ہم لوگ جاگتے رہتے ہیں، ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر یا بیوی کے ساتھ بیٹھ کر یا بچوں کے ساتھ بیٹھ کر۔ تو پھر رمضان المبارک میں قرآن شریف نے ہم کو سونے سے کیا روکا؟ خود اندازہ لگا لیں۔ کیا رمضان المبارک میں قرآن کی وجہ سے، قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے ہماری نیند میں کوئی کمی آئی؟ یا ہمارے سونے کے اوقات میں سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہم نے قرآن شریف کو دیا؟ اگر دیا ہے تو الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور امید رکھیے کہ رمضان المبارک اور قرآن پاک کل قیامت کے دن اللہ کی پاک بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے، اور اللہ قرآن پاک کی سفارش کو ہمارے حق میں قبول فرمائیں گے اور ہمیں جنت نصیب فرما دیں گے۔ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر نہیں، یعنی وہی رفتار بے ڈھنگی یا با ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے،
وہی 11:30 بجے 12 بجے سونے کا ٹائم تھا، اور 12 بجے ہم سو جاتے ہیں رمضان المبارک میں۔ تو پھر کون سے قرآن پاک کی تلاوت نے ہم کو سونے سے روکے رکھا ہے؟ کون سی تلاوت نے ہم کو سونے نہیں دیا ہے اس تلاوت کی وجہ سے؟ اور وہ کون سا قرآن ہے جس سے ہم توقع رکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں کہ وہ قرآن ہماری سفارش کر کے کہے گا اللہ میں نے اس کو سونے سے روک رکھا ہے؟ تو چاہیے تو یہ نا کہ رمضان المبارک میں روزے کے ساتھ ساتھ تراویح، اور تراویح کے ساتھ ساتھ روزے کے ساتھ ساتھ روزہ عوام کا روزہ نہ ہو بلکہ خواص کا روزہ ہو، بلکہ اخص الخواص کا روزہ ہو۔ روزہ کی 3 قسمیں ہیں۔ روزہ کے رکھنے والے 3 طرح کے لوگ ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ عوام کے روزے والے مت بنو، کوشش کرو کہ خواص کے روزے والے بنو، اور خواص کے روزے اگر رکھ رہے ہو تو اخص الخواص کے روزے والے بنو۔ ہم تو عوام کا روزہ رکھتے ہیں، اور رات کو تراویح میں اگر ہم آ گئے تو آنے کے بعد ہم نے وہی معمول کے مطابق گھر جائے اور 11 بجے 11:30 بجے سونا ہے، سو جاتے ہیں۔ تو قرآن پاک کو ہماری نیند میں سے، ہمارے سونے میں سے ہم نے کون سا وقت دیا ہے جو ہم قرآن شریف سے یہ امید رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن شریف ہماری شفاعت کرے گا کہ اللہ میں نے اس کو سونے سے روک کے رکھا تھا؟ غور کرنے والی بات ہے۔ اہل اللہ، اللہ والے، اور جن کو اس راز کا پتہ تھا، انہوں نے رات کے رمضان المبارک کے دنوں میں رات کے قیام میں اس قدر پابندی کی تھی، اس قدر اپنی نیند کو آگے پیچھے کیا تھا، اور اس قدر اپنے آپ کو بے چین کیا ہوا تھا کہ ساری رات قرآن شریف کی تلاوت میں اور ساری رات نمازوں میں اللہ کے سامنے گر گڑانے میں، رونے میں گزار دیا کرتے تھے۔ امام شافعی اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہما، ان دونوں حضرات کے بارے میں ملتا ہے کتابوں میں کہ رمضان المبارک کے دن میں، دن کے وقت میں ایک قرآن شریف ختم کرتے تھے، اور رات میں ہر روز ایک قرآن شریف ختم کرتے تھے۔ دن کے 12 گھنٹے 13 گھنٹے، یہ وہ عام دنوں میں ہمارے جن ملکوں میں یہ رہا کرتے تھے، ایجپٹ ہے اور بغداد ہے، عراق ہے، ان علاقوں میں یہی 12-14 گھنٹے کا دن ہوتا تھا، اور یہی 10-12 گھنٹے کی رات ہوا کرتی تھی۔ جیسے ہی رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آتا تھا تو اس مبارک مہینے میں دن میں ایک قرآن شریف ختم کرتے تھے، اور رات میں ایک قرآن شریف ختم کرتے تھے۔ اور بعض اکابر ایسے گئے ہیں کہ جنہوں نے دن میں 2 قرآن شریف ختم کیا اور رات کو 2 قرآن شریف ختم کرتے تھے۔ اگر آپ کو ان بزرگوں کے نام معلوم کرنے ہوں تو فضائل رمضان اٹھا لیجیے۔ میرے پیارے حضرت نور اللہ مرقدہ وبرد مسجدہ کی فضائل قرآن شریف اٹھائیے، اس میں حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایسے بزرگوں کے واقعات لکھے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر ایک قرآن شریف دن میں اور ایک قرآن شریف رات میں ختم کرتے تھے، اور بے شمار ایسے اللہ کے ولی تھے جو 24 گھنٹے میں ایک پورا قرآن شریف ختم کرتے تھے، اور ساری زندگی ان کا یہ معمول رہا، دیگر کاموں کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ وہ صرف مجھے میرے حضرت یاد آئے، میرے حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مسجدہ، حضرت ساؤتھ افریقہ میں ان کی والدہ رہتی تھی، سفر سے واپس آئے تو حضرت نے فرمایا کہ میرے علاقے کا ایک حافظ صاحب ہے، صبح پیسہ کلیکشن کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اور شام کو سارے لوگوں سے، ان کی دکان ہے تو دکان میں سامان بیچتے ہیں، اور پھر وہ انسٹالمنٹ پہ لے جاتے ہیں۔ تو اس کا یہ کام تھا کہ فلاں کے گھر جانا، اور آج اس تاریخ کو جانا، کبھی 2 تاریخ کو جانا، 3 تاریخ کو جانا، 4 تاریخ کو جانا، اور پیسے کلیکٹ کرنا۔ تو وہ بندہ پیسے کلیکٹ کرنے پر معمور تھا۔ کہتے ہیں وہ گھر سے نکلتا تھا تو اس کی زبان پر سورہ فاتحہ ہوتی تھی، اور جب شام کو واپس آتا تھا تو اس کی زبان پر قل اعوذ برب الناس ہوتا تھا۔ پورا قرآن شریف پیسے کلیکٹ کرنے میں پڑھ لیا کرتا تھا، روزانہ اس کا ایک قرآن شریف پڑھنے کا معمول تھا عام دنوں میں۔ تو رمضان المبارک میں اس کے معمول میں
کتنا اضافہ ہوتا ہوگا؟ اندازہ لگائیں. اگر مجھ سے پوچھیں، میں تو عاجز ہوں. میں اس وقت اپنے آپ کو بالکل کھوٹا محسوس کرتا ہوں کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلام پاک کی سفارش کا اپنے آپ کو اس وقت تک مستحق نہیں سمجھتا، اس لیے کہ میری نیند، میرا قرآن شریف پڑھنا میری نیند میں سے چلا جائے وقت، یہ کب ہوتا ہے؟ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے ان لوگوں کو، اور اللہ توفیق عطا فرمائے ان لوگوں کو، اللہ سعادت دے. یہ سعادت بزور باز و نیس تانا بخشت خدائے بخشندہ. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سعادت بزور باز و نیس تانا بخشت خدائے بخشندہ. جب تک اللہ سبحانہ و تعالی توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں ہے. 8 رکعت پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، 10 رکعت پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اللہ کے بندو، تراویح 20 رکعت ہے سنت موقدہ، 20 رکعت. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر 1400 سال تک تمام ائمہ کرام اور ان کے فالوورز نے 20 رکعت ہی پڑھی ہے، بلکہ اس سے زیادہ پڑھی ہے، 20 سے کم کسی نے نہیں پڑھی. اور اگر مان بھی لو کہ تراویح 8 رکعت ہے تو 12 رکعت دوسری نوافل ہے. اور کیا رمضان میں جماعت کے ساتھ نوافل پڑھتے ہوئے آپ کو تکلیف کون سی ہوتی ہے؟ ایک فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ آپ کو پورا قرآن شریف سننا نصیب ہو جائے گا پورے رمضان میں. ایک فائدہ تو سیدھا یہ ہے. پتہ نہیں کب ہم پورا قرآن شریف سنیں گے. پڑھنے والی بات الگ ہے، سننے والی بات کہ کب قرآن شریف سنیں گے ہم. قرآن شریف کے پڑھنے کا الگ مزہ ہے، قرآن شریف کے سننے کا الگ مزہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا عبداللہ مجھے قرآن سنا. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو قرآن سناؤں حالانکہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرا قرآن سننے کو جی چاہتا ہے، اس لیے عبداللہ تو مجھے قرآن شریف سنا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف سنانا شروع کیا، سورۃ النساء سے پڑھنا شروع کیا. اور جب سورۃ النساء پڑھتے پڑھتے میں جب اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس آیت پر پہنچا. 5ویں پارے میں ہے یہ آیت، 3رے رکوع میں. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی آواز آئی عبداللہ بس کر. کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے بس کر دی قرآن شریف رک گیا پڑھنے سے، اور پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آنسوؤں کی برسات برسا رہے تھے، رو رہے تھے، بے تحاشا رو رہے تھے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام. کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت میں مضمون ہی ایسا تھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ فرما رہے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، وہ وقت کیسا ہوگا، اس وقت کو یاد کرو، کیسا وہ عجیب وقت ہوگا. اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کہ ہر امتی اپنے پیغمبروں کے ساتھ آئیں گے اور پیغمبر ان پر گواہی دیں گے کہ اللہ اس نے میری بات سنی تھی یا اس نے میری بات نہیں سنی تھی. اس کے ایماندار ہونے کی اور اس کے کافر ہونے کی پیغمبر ہر امتی کے لیے گواہی دیں گے. آدم علیہ السلام اپنی امت کے ساتھ آئیں گے، نوح علیہ السلام اپنی امت کے ساتھ آئیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کے ساتھ تشریف لائیں گے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کے ساتھ آئیں گے، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح علیہ السلام. غرض ہے کہ ہر پیغمبر اپنے اپنی امت کے ساتھ آئے گا. کسی نے مانا ہوگا تو گواہی دیں گے کہ اللہ اس نے میری بات مانی ہے، اور کسی نے نہیں مانا ہوگا تو اس کی بھی گواہی دیں گے کہ اللہ اس نے مجھے رد کر دیا، اس نے مجھے ٹھکرا دیا ہے، میری بات کو ٹھکرا دیا ہے. اللہ حساب کیجیے، انصاف کیجیے. اور وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا،
اور ان سب پر گواہ بنا کر اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ کو لاؤں گا. آپ ان تمام پیغمبروں کے مشترکہ گواہ بن کر، ایک یونانیمس گواہ بن کر، ایک متفق گواہ بن کر آپ کو میں آپ کے لاؤں گا. اللہ فرماتے ہیں آپ نے ان سب کے بارے میں گواہی دینی ہے کہ اللہ یہ سارے پیغمبر سچے ہیں اور سب سچ بول رہے ہیں. جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، یہ آیت سنی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تڑپ اٹھے، کہا عبداللہ بس کر دے، بس کر دے، بس کر دے. بلکہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس قدر پیارا پڑھتے تھے، اس قدر اچھا پڑھتے تھے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا تھا کہ اے پیغمبر علیہ السلام آپ ان کا قرآن سنیے. بلایا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، بہت اچھا قرآن شریف پڑھتے تھے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اقرأہم ابی، میری امت میں سب سے اچھا قرآن شریف پڑھنے والا ابی ابن کعب ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ابی ابن کعب کو بلایا اور کہا مجھے قرآن سناؤ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن سناؤں؟ فرمایا ہاں اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں قرآن سنوں. فرمایا اللہ نے مطلقاً کہا ہے کہ قرآن کسی سے سن لیجئے، یا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ اللہ سمانی، حدیث پاک کے الفاظ ہیں. انہوں نے پوچھا اللہ سمانی، اللہ نے صرف آپ سے یہ کہا ہوگا کہ کسی سے قرآن سن لیجئے، یا اللہ پاک نے پھر یہ کہا کہ ابی ابن کعب سے سن لیجئے؟ فرمایا نہیں، اللہ نے مجھے تیرا نام لے کر کہا کہ ابی ابن کعب سے قرآن سنو. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، کہنے لگے کتنا خوش نصیب ہوں کہ میرا اللہ نے میرا نام لیا ہے اس کے کلام پاک سنانے کے لیے. تو ایک تو قرآن شریف سن لیں گے، پڑھتے ضرور ہوں گے، لیکن سننے کا الگ مزہ ہے. اور رمضان المبارک کی دیگر راتوں کے برعکس رمضان المبارک کی راتوں میں آپ کو قرآن سنایا جاتا ہے، پورا قرآن شریف سنایا جاتا ہے، تو پورا قرآن شریف تو کم از کم سن لینا. اس نیت کے ساتھ تو کھڑے ہو جائیں دوسری 12 رکعت میں، کیا جلدی ہے 8 رکعت پڑھ کے جانے کی. اور دوسرا یہ کہ یونانیمس ڈیسیژن ہے، امت کا متفقہ عقیدہ ہے. حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، دنیا میں 95% سے زیادہ لوگ یا تو ان چاروں مسلکوں میں سے کسی ایک مسلک پہ منطبق ہیں اور اس مسلک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. وہ تمام کے تمام اس بات پر متفق ہے کہ تراویح کی رکعت 20 رکعت ہی ہے، تراویح 20 ہی رکعت ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین 20 رکعت پڑھا کرتے تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی ابن کعب پڑھاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھاتے تھے اور وتر کی نماز پڑھاتے تھے، اور درمیان میں 20 رکعت حضرت ابی ابن کعب، جن کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تذکرہ کیا، وہ پوری امت کو ان کے پیچھے جمع کر کے حضرت ابی ابن کعب ان کو نماز پڑھاتے تھے، پوری 20 رکعت. اور یہ گھنٹے 2 گھنٹے کی بات نہیں. ہم تو دیکھتے ہیں کون سی مسجد میں جلدی نماز ہوتی ہے ہم ادھر ہی جائیں گے، چاہے دور ہو 10 منٹ دور ہو، 10 منٹ جلدی ہوتی ہو ہم ادھر جائیں گے. معلوم ہوا کہ تمہیں ٹائم کا کوئی نہیں پرواہ ہے، تمہیں در حقیقت نماز سے چڑ ہے. اگر نماز سے چڑنا ہوتی تو اپنے محلے کی مسجد میں 5 منٹ زیادہ پڑھ لیتا. وہاں کیوں چلا گیا؟ اس لیے کہ وہاں 10 منٹ جلدی نماز ہو جاتی ہے، وہاں سے آتے ہوئے 10 منٹ ہو جاتے ہیں. اور دوسری بات، ایک تو یہ کہ پورا قرآن سن لیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو 20 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق ہو جائے گی جو پڑھا کرتے ہیں، جو حضرات صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے. میں پوچھتا ہوں، ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، جنرل سوال ہے، کسی ایک آدمی سے نہیں، میں ایک جنرل سوال پوچھتا ہوں، کیا ہماری نیکیاں حضرات صحابہ کرام کی نیکی سے زیادہ ہے؟ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہے تو ہو سکتی ہوگی؟ نہیں بھائی نہیں. ساری زندگی کی ہماری عبادت، یہ سن لیں،
یہ میں حضرات صحابہ کرام سے نقل کر رہا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہ نبی سے نقل کر رہا ہوں، حضرت سعید ابن زید سے نقل کر رہا ہوں، عشرہ مبشرہ میں جو صحابی ہیں ان سے نقل کر رہا ہوں، ان 10 آدمیوں کو جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی، ان میں سے ایک آدمی سے نقل کر رہا ہوں۔ اولون، سابقون اولون میں ہیں، یعنی ابتدائی دنوں میں مسلمان ہوئے، میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اے مسلمانوں تمہیں عمر نوح مل جائے 1400 سال 1500 سال، اور تم پوری عمر نوح میں اللہ کی عبادت میں گزار دو، 1500 سال عبادت میں گزار دو، اور صحابہ کے بعد آنے والی ساری امت کے عمر نوح کی نیکیاں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، اور حضرات صحابہ کرام کا ایک سجدہ دوسری طرف رکھ دو، اللہ کی قسم حضرات صحابہ کرام کا ایک سجدہ پوری امت کی نیکی کے مقابلے میں بڑھ جائے گا۔ میں نہیں کہتا، وہ فرماتے ہیں۔ اور اسی مضمون پر ایک حدیث اور سن لیجئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری صحابہ کرام نے ایک مٹھ، 1 fist یا آدھا فسٹ، آدھی مٹھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں جو خرچ کی، جو گندم دی، جو دی، کوئی دانہ دیا، اجناس دیا، غلہ دیا، اور اس کے مقابلے میں ایک شخص ہے کہ جس نے احد پہاڑ سے بڑا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کیا، فرمایا کہ وہ سونا خرچ کرنے والا میرے صحابہ کرام کے آدھی مٹھ جو کا ایک مٹھ کا ایک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کی کسی طرح بھی پاسنگ نہیں ہے۔ وہ سونا خرچ کر رہا احد پہاڑ جتنا، اور یہ صرف آدھا مٹھ جو کا اللہ کے راستے میں دے رہا، دونوں کمپیر میں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ حدیث ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جتنی نیکیوں والے، اور وہ تو پڑھیں 20 رکعات، اور ہم جو نیکی کے محتاج ہوں، ہمیں نیکی کی ضرورت ہو، اور ہماری نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہو، اور ہم 8 پڑھ کے چلے جائیں۔ خدا کے بندو، رمضان المبارک میں اتنا نقصان کر رہے ہو اپنا، اتنا نقصان، اتنی تباہی اور بربادی۔ بھائی میں جو ادھر نماز پڑھتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ ہم نماز کا وقت دیتے ہیں، سنتوں کا وقت، اذان ہوگی اور اذان کے بعد سنتیں ہوں گی، لہذا یہاں آ کر اگر نماز پڑھنی ہے تو نیچے پڑھ لیں، بھائی 2 سنت پڑھے، 2 نفل پڑھ لیں۔ اگر ہر آدمی نے نماز پڑھنی شروع کر دی تو بیان کا تو کوئی فائدہ نہیں، بیان ہی نہیں کر سکتا میں۔ یہ قصور ان کا ہوگا اگر ان کو نماز میں ڈسٹرب ہو رہا ہو۔ اب اتنی زور سے کوئی آدمی بولے اور ایسی باتیں کرے، کوئی اللہ کا ولی، کوئی ایسا ہی صوفی ہو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہو کہ وہ باہر والوں کی آواز نہ سنے، نہ سمجھے، اور اپنی نماز میں لگا رہے تو الگ بات ہے، ورنہ تو ہر ایک کی نماز میں ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اسی لیے تو ہم نماز بالکل اخیر میں رکھتے ہیں، اذان دیتے ہیں، اذان کے بعد سنتوں کا وقت دیتے ہیں تاکہ سب لوگ اکٹھے ہو کر نماز میں مصروف ہو جائیں۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو نیکیوں کے اتنے انبار اور ڈھیر لیے ہوئے تھے اپنے نامہ اعمال میں، وہ نیکیوں کے لیے، مزید نیکیوں کے لیے اتنے حریص کہ وہ تو ساری رات قیام کریں، اور ایک امام کے پیچھے لمبی لمبی قرات سنیں، اور 2 3 گھنٹے کا قیام کریں، اور ہم ہوں کہ آدھا گھنٹہ 25 منٹ 30 منٹ 8 رکعت پڑھی اور چلے گئے، اور اگلا 25 30 منٹ بھی کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں۔ فیا للاسف، بہت افسوس ہوتا ہے، یا ویلتا، ہائے کاش اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ پورا قرآن شریف تو سن لیجئے نا رمضان میں۔ ایک بات، اگر 20 رکعت صحابہ کرام نے پڑھی ہے تو آپ بھی پڑھ لیجئے، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو یہ کم از کم سوچ لیجئے۔ میں کل رات ہی بات کر رہا تھا اپنے پیارے بھائی صفوان سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کل قیامت کے دن یہ کہہ دیا کہ اے امتیو، اے شخص تو آیا ہے
لاؤ بھائی 8 رکعت تراویح تھی، لاؤ 8 رکعت، ہم نے تو 20 پڑھی ہوگی، جو 20 پڑھی ہوگی اس میں سے 8 اللہ کو دے دے گا، اور یہ 12 اللہ کہیں گے کہ 12 رمضان کی نوافل ہے جو ایک ایک نفل فرض کے برابر شمار کروں گا۔ رمضان میں ایک نفل ایک فرض کے برابر ہے، ایک نفل ایک فرض کے برابر، اور ایک فرض کا ادا کرنا 70 فرض کے طرح ہے غیر رمضان میں۔ تو رمضان کی 12 رکعتیں ایکسٹرا ہو جائیں گی جو فرض کے برابر ہوگی، ڈھیر و ڈھیر اس کے ثواب مل جائیں گے۔ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا بھائی 20 رکعت تراویح تھی، لاؤ 20 رکعت، اب جو جنہوں نے 20 پڑھی ہے وہ تو 20 پیش کر دیں گے، اور جنہوں نے 8 پڑھی ہے وہ دائیں بائیں آئیں شائیں جائیں جھانکیں گے، کہیں گے رمضان کی 12 رکعت روزانہ کی اور پورے رمضان کی 360 نماز کہاں سے لائیں گے؟ پورے رمضان کی، ایک رمضان کی، اور پھر پورے زندگی کے رمضان میں اتنی پڑی ہوگی تو وہ نمازیں کہاں سے لائیں گے؟ غور کیجئے، کوئی جبر نہیں، کوئی ظلم نہیں، کوئی سختی نہیں، ہم پیار سے سمجھا سکتے ہیں، بات اللہ ڈالنے والے ہیں، ہماری بات نہیں۔ اگر ڈال دی کسی کے ذہن میں آ گئی، ڈالی اللہ نے، ذریعہ ہم بنے ہیں، اور اگر ہماری بات سمجھ میں نہ آئی، نہیں ڈالی اللہ نے، ہم ذریعہ تھے، ہم نے تو کہنا تھا، اپنا فرض پورا کر لیا، نہ ڈالنے والا اور ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ لہذا 8 رکعت نہ پڑھیے، پوری 20 رکعت پڑھ کے جائیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ایک دفعہ گزر رہے تھے کوفہ کی مسجد سے، مسجد بھری ہوئی تھی اور لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسجد بھری ہوئی دیکھی، رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، اتنا خوش ہوئے، فرمایا اللہ عمر کی قبر کو نور سے اس طرح بھر دے جس طرح عمر نے رمضان المبارک میں ہماری مسجدوں کو نمازیوں سے بھر دیا ہے، اللہ اس طرح بھر دے۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام نے حدیث ارشاد فرمائی کہ روزہ اللہ سے کہے گا میرے اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے، شہوتوں کے پورا کرنے سے روک دیا ہے، اب میں سفارش کرتا ہوں قبول فرما۔ اور قیام اللیل، رات کی تراویح اور رات کا قرآن کا پڑھنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ کہے گا، قرآن کہے گا کہ اللہ میں نے رات کو اس کو سونے سے روک دیا ہے، میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، میری سفارش قبول کر اور اس کی مغفرت فرما۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے اللہ قرآن مجید کی سفارش کو اس کے حق میں قبول کریں گے اور اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم رات کا کتنا حصہ قرآن شریف کے لیے اپنی نیند سے، اپنے آرام سے ہم نکالتے ہیں، یہ ہے سوال۔ تراویح اگر ہم 20 پڑھ کے بھی جائیں تو بھی نارمل حالات ہی میں جا کے سو جاتے ہیں، روز تو اتنے وقت سونے کا ٹائم ہے، 11:30 پونے 12 بجے۔ بیفور 12 کوئی بندہ بیڈ میں نہیں جاتا، اور بیڈ میں اگر چلا بھی جائے تو ہماری ینگسٹر سے پوچھ لیجئے 2-4 بجے تک تو ان کا واٹس ایپ ہی چلتا رہتا ہے۔ امی کے آنے کا پتہ چلا، واٹس ایپ الٹا کر کے بیڈ کے نیچے ڈال دیا، امی سمجھتی ہو میرا پتر سوندہ پہ آ، پر سوندہ نہیں ہے، تو انج نکلی، اس نے پھر فون پھڑ لینا ہے۔ میرے ایک دوست بڑا غصے میں تھا، وہ کہہ رہا تھا اگر میں ہوتا نا، اب پرانا زمانہ تھا، ابھی تو نہیں، پرانے وقت کی بات کر رہا تھا، کہ اگر میں ہوں تو میں رات کو سونے سے پہلے پلگ نکال کے سو جاؤں کہ گھر کا انٹرنیٹ ہی ختم ہو جائے، لیکن کمبخت لوگوں نے اب تو ٹیلی فون کے اندر انٹرنیٹ ڈال دیا ہے، کیا کریں، کہاں سے ان کو روکیں۔ تو حقیقت بھی یہ ہے کہ ہمارے سونے کے اوقات میں سے ہم کتنا وقت رمضان المبارک میں قرآن شریف کو دیتے ہیں اور قرآن شریف سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں۔ جاگیے اور جاگیے رات کو، کم از کم رمضان المبارک کی راتوں میں 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ وقت سے، معمول سے ہٹ کر، روزانہ کے سونے سے ہٹ کر کچھ لمحے رات کو جاگ کر قرآن شریف پڑھ کر سوئیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن
جب قرآن مجید سفارش کرے گا اور کہے گا اللہ میں نے اس کو سونے سے روکا ہے تو کم از کم اس لسٹ میں میرا اور آپ کا بھی شمار ہو جائے، ہمارا بھی نام آ جائے کہ اللہ ہم بھی تو ان لوگوں میں سے تھے جو رات کو اپنے وقت پر نہیں سوتے تھے، قرآن شریف نے ہم کو سونے سے روک رکھا تھا، ہم تو قرآن شریف پڑھا کرتے تھے۔ تہجد کے لیے اٹھیے، سحری کے لیے اگر اٹھتے ہیں تو 10-15 منٹ 20 منٹ پہلے اٹھ جائیے، اور اٹھ جانے کے بعد پھر 2-4 رکعت تہجد کی پڑھ لیجئے، 8 رکعت پڑھ لیجئے، جتنی اللہ جتنی توفیق دے اتنی رکعت پڑھ لیجئے۔ کم از کم قیامت کے دن یہ چند رکعتیں پڑھنا، چند قرآن مجید کی آیتوں کا سورتوں کا پڑھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ہمیں نفع دے گا۔ بات یہاں سے چلی تھی اور بہت دور چلی گئی، یہ تو ایک بات میں سمجھا رہا تھا، پیار سے کہہ رہا تھا کہ بھائی اللہ کے بندو رات کو 8 رکعت پڑھ کے نہ جایا کرو، کوئی روکتا نہیں آپ کو، کوئی ٹوکتا نہیں ہے، کوئی ڈنڈا لے کر نہیں کھڑا ہے، پیار محبت سے سمجھایا جا رہا، اللہ کے بندو اللہ کے بندو اللہ کے بندو سمجھ جاؤ، اپنا نقصان کر رہے ہو۔ رمضان المبارک کی 2 رکعتیں اتنی قیمتی، اور یہ وقت کب ملے گا؟ کیا معلوم اگلا رمضان المبارک دیکھنا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ تھے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، نام تھا ان کا مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد، اور بڑے بڑے ہمارے اکابرین کے استاد تھے۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آتا، تراویح ہو جاتی تو ایک لڑکا رکھا ہوا تھا، اس لڑکے کو کہا تھا بیٹا تم نے قرآن شریف پڑھنا ہے، میں قرآن شریف سنوں گا، اور شروع ہو جاتے ساری رات وہ لڑکا قرآن شریف پڑھتا رہتا، اور حضرت ساری رات قرآن شریف سنتے، اور سحری سے کچھ دیر پہلے وہ ختم کرتا تھا، پھر حضرت سحری کھاتے اور اتنے میں فجر کا ٹائم ہو جاتا۔ حضرت کے گھر والوں نے کہا اپنے اوپر خدا کے واسطے رحم کیجئے، عمر دیکھیے آپ کی، عمر 80 سے تجاوز کر گئی ہے، اللہ کے واسطے رحم کیجئے، اور اللہ کے واسطے اب کچھ کم کیجئے۔ تو گھر والوں کو حضرت روتے ہوئے کہتے تھے کہ مجھے کیا معلوم میں اگلا رمضان المبارک دیکھوں گا بھی کہ نہیں، ہو سکتا ہے میری زندگی کا آخری رمضان ہو، اور اگلا رمضان دیکھوں گا نہیں تو جتنا میں اس رمضان میں کر سکتا ہوں مجھے کر لینے دو، مجھے روکو مت۔ جب دیکھا کہ حضرت نہیں مان رہے ہیں تو وہ لڑکا جو لڑکا حضرت کو قرآن شریف سناتا تھا نفل نماز میں، حضرت کے اس لڑکے کو گھر والوں نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا کیا تم بھی حضرت کو لے کر کھڑے ہو جاتے ہو، کسی دن بہانہ بنا دو کہ حضرت میرے سر میں درد ہے، میرے پیر میں درد ہے، تاکہ کم از کم تم نہ پڑھو گے، حضرت حافظ قرآن تو نہیں ہے، تو حضرت جو ہے وہ آرام کریں گے۔ نوجوان لڑکا تھا، اس نے حضرت کی رعایت کرتے ہوئے ایک دن حضرت سے کہنے لگا حضرت آج میں زیادہ نہیں پڑھا سکتا، میرے پیر میں درد ہے۔ تراویح کے بعد کہنے لگا میرے پیر میں درد ہے، میں نہیں پڑھا سکتا۔ حضرت نے کہا کوئی بات نہیں۔ وہ جانے لگا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا سونے۔ کہا ادھر میرے کمرے میں سو جاؤ، میرے بیڈ پر سو جاؤ۔ اس نے تو سر رکھا، نوجوان تھا، سر رکھا، سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ کوئی پیر دبا رہا میرا، اندھیرا تھا۔ اس نے کہا کون؟ کوئی جواب نہ آیا، پیر دبا رہا۔ اس نے کہا کون ہے بے؟ جواب کیوں نہیں دیتا، کون پیر دبا رہا؟ تو حضرت نے آہستہ سے کہا محمود حسن ہوں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا محمود حسن۔ وہ گھبرا کے چونک کے اٹھ گیا۔ حضرت نے کہا تیرے پیر میں درد تھا تو بھائی میری ذمہ داری ہے، میں تجھے دبا دوں تو تو سوتا رہے۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت ٹھیک ہو گیا۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہو گیا تو چل پھر وضو کر کے آسی دوے نماز پڑھیے واپس۔ اور اسی طرح ساری رات قرآن شریف پڑھتے اور سنتے ہوئے گزار دیتے تھے، اور اگر کوئی کہتا تھا تو کہتا مجھے کیا معلوم کہ ہو سکتا ہے میری زندگی کا یہ آخری رمضان ہو، مجھے کر لینے دو جو کچھ میں جمع کر سکتا ہوں۔ میرے پیارو، زبردستی نہیں، زور نہیں، چل بھی نہیں سکتا، چلا بھی نہیں سکتا، چل بھی نہیں سکتا، چلا بھی نہیں سکتا، پر ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں خدا کا واسطہ رمضان المبارک کی قدر کر لو۔
اور 20 رکعت شامل ہو جاؤ. یہاں کی بری کی 20 رکعت ہے جو آج دوسری 12 رکعت 25-30 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی. اگر پہلی رکعت 20-25 منٹ کی ہوتی ہے تو دوسری 12 رکعت بھی 20-25 منٹ ہی کی ہوتی ہے. کم از کم ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ پورا قرآن شریف سن لیا جائے گا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ رمضان المبارک کی 12 نفل بھی ہو گئی تو 12 نفل موصول ہو جائے گی. اول تو سنت ہے، سنت آپ کی پوری ہو جائے گی. اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر رکعت پر آپ کو جو اجر عطا کرنے والے ہیں، جب بندہ وہاں جا کر دیکھے گا پھر پچھتائے گا کہ اوہو اتنی آسانی سے میں اجر حاصل کر سکتا تھا، کیوں حاصل نہیں کیا. قدر کر لو اپنی اوقات کی، قدر کر لو اپنی زندگی کی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آپ کو موقع فراہم کر رہے ہیں یہ رمضان المبارک کا، جیسے میں نے ابتدا یہاں سے کی تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مبارک مہینہ نصیب کیا ہے. کتنے ایسے ہیں جو یہ تمنا لے کر، جو یہ آرزو لے کر اور جو یہ امید لے کر جی رہے تھے کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آئے گا تو ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوب منائیں گے، لیکن رمضان کے آنے سے پہلے وہ اپنی قبروں میں جا سوئے ہیں. کتنے لوگ ہیں؟ ہم نے اپنی مسجد کے کتنے اچھے نمازیوں کو کھو دیا پچھلے سال میں. اور اللہ سب کو لمبی عمر عطا فرمائے، سب کو صحت والی عمر عطا فرمائے، عافیت والی عمر عطا فرمائے. دیکھ لینا اگلا رمضان المبارک سے پہلے ہم کتنوں کو کھو دیں گے. ہو سکتا ہے میں ہی نہ ہوں. یہاں کوئی بیٹھا ہوا آدمی آ کر کہے پچھلے سال مولوی صاحب یہ کہہ کر گئے تھے. ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سارے وہ ہوں جو آج ہیں، اگلے ہفتے نہ ہو، اگلے مہینے نہ ہو، اگلے سال نہ ہو. ضرورت ہے اس بات کی کہ بندے کو اللہ نے جو موقع عنایت کیا ہے، جو وقت آیا ہے، اس وقت کی قدر کرتے ہوئے بندہ اس کو اچھی طرح یوٹیلائز کر لے، اچھی طرح استعمال کر لے. تو بات یہاں سے میں نے کی تھی کہ رمضان المبارک کا جب مبارک مہینہ آتا ہے، دینے والے نے اس مہینہ ہم کو کیوں دیا اور لینے والا اس مہینے کو کیسے ریسیو کرتا ہے اور کیسے اس کو استعمال کرتا ہے، دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. اگر دینے والے نے جس مقصد کے لیے دیا اور لینے والے نے اسی مقصد کو سامنے رکھ کر اس رمضان المبارک کو حصول کیا، پھر وارے بلے بلے، پنجابی کے اندر ہے بلے ہی بلے. اور اگر دینے والے کا کچھ اور مقصد تھا، لینے والے نے کسی اور انٹینشن کے ساتھ، کسی اور مقصد کے ساتھ اس رمضان المبارک کو ریسیو کیا، لہذا دونوں کے دینے والے کے مقصد میں اور لینے والے کے مقصد میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا. لینے والا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، ریسیور ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، اس لیے کہ دینے والے کا مقصد اعلیٰ ہوتا ہے، لینے والے کا مقصد کبھی نیچے بھی ہو جاتا ہے. تو رمضان المبارک کو اللہ نے مسلمانوں کو کیوں عطا کیا، یہ سوال تھا. اور لینے والوں نے کس مقصد سے لیا، میں نے بتایا 3 طرح کے لوگ ہیں اب تک جو بتلا چکا ہوں. ایک وہ لوگ کہ جو رمضان المبارک کو اچھے کھانے کا مہینہ سمجھتے ہیں کہ اچھا کھانا ملے، پاویں روزہ ایک بھی نہ رکھیے پر شامی دسترخوان تے کھانا چنگا ہونا چاہیے تھا. وہ کسی نے کسی دوست سے پوچھا روزہ رکھو گے، انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا تراویح پڑھو گے، انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا قرآن شریف سنو گے، انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا سحری اور افطاری کھاؤ گے، انہوں نے کہا یہ ایک کام بھی نہ کریے تو کافر نہ ہو جائیے. پچھلی 3 چیزاں ایسا نہیں کی تھی نے، تینوں چیزوں سے انکار کر دیا. ایک چیز بھی میں آکھا تو پورے کافر پکا ہو جاؤں. تیرا یہی خیال ہے میں ضرور سحری بھی کھاؤں گا، میں ضرور افطاری بھی کھاؤں گا. تو ایک تو سحری افطاری چاہیے اچھی سی، پاویں روزہ نہ رکھے. انہوں نے رمضان المبارک کو اچھا کھانے کا مہینہ سمجھا. اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کو خوب کھانے کا مہینہ سمجھا. کھاتے خوب ہے، روزہ بھی رکھتے ہوں گے پر خوب کھاتے ہیں.
سحری میں کھاتے ہیں حفظ ما تقدم کے طور پر کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے، بھوک لگ گئی تو ٹھوس کے کھاؤ، شام تک بھوک نہ لگے، اور جب شام ہو گئی تو کہتے ہیں جی دوپہر کا کھانا نہیں کھایا سی، شام کا نہیں کھایا سی، ٹی ٹائم ہم نہیں بیٹھے ہیں، کوئی پیکٹ آف کرپس نہیں کھائی ہم نے، کوئی بسکٹ نہیں کھائے، کوئی سموسے نہیں کھائے، لہذا شام کو دسترخوان پہ اتنا کھاتے ہیں کہ دن کی ساری کسر بھی پوری کر دیتے ہیں۔ تو کسی نے خوب کھانے کا مہینہ سمجھا، اور کسی نے رمضان المبارک کو روزہ اور صرف تراویح اور صرف روزہ کا مہینہ سمجھا کہ دن کو روزہ رکھ لو اور شام کو تراویح پڑھ لو، یہ ہماری رمضان ہے۔ اور اسی سے بات نکلی تھی کہ تراویح 20 پڑھو کہ تراویح 8 پڑھو، بہرحال ہم مسجد چلے گئے، ہمارا رمضان پورا ہو گیا۔ یہ انسان پہلے 2 انسانوں کے مقابلے میں اور دوسرا انسان پہلے انسان کے مقابلے میں اچھا ہے، لیکن دینے والے نے رمضان ہم کو اس لیے نہیں دیا۔ رمضان کے عطا کیے جانے کا مقصد یہ نہیں ہے، صاف سن لے، یہ نہیں ہے۔ تو کیا ہے رمضان المبارک کے دیے جانے کا مقصد؟ تو آئیے نا ہم چلتے ہیں، اور ایک صرف میں آیت کریمہ کی تلاوت کروں گا، مزید تفصیل اگلے ہفتے کروں گا۔ چاہیے تو یہ کہ میں آج ہی پورا کر لیتا تاکہ ہم اس کے مطابق زندگی گزارتے، مگر وقت ہونے چلا ہے، لہذا میں صرف اس آیت کریمہ کا ترجمہ کرتا ہوں اور اگلے ہفتے اس کی تشریح کروں گا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، لوگوں میں نے تمہیں رمضان کا روزہ کیوں دیا، کیوں میں نے تمہارے اوپر رمضان فرض کی ہے، رمضان میں نے کیوں عطا کیا ہے، بہت مبارک مہینہ کیوں عطا کیا ہے۔ یہ رمضان المبارک کے فضائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اتنی ہے، اور ایسی عظیم الشان فضیلت ہے کہ بندہ سنتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، میں نے رمضان تمہیں اس لیے دیا ہے لعلکم تتقون، لعلکم، آپ بھی بول دیں جو بول سکتے ہیں، تتقون، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، میں نے رمضان اس لیے دیا ہے، اور رمضان میں یہ عبادتیں جو تمہارے اوپر فرض کی ہیں وہ اس لیے کی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم میرے ولی بن جاؤ، میرے ولی بن جاؤ، ولی بن جاؤ۔ میں تمہیں اپنا دوست بنانا چاہتا ہوں، گویا میں نے تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے کوئی مجھ سے دوستی کرنے والا؟ جی ہاں، لعلکم تتقون کا یہی معنی ہے کہ اے ایمان والو، میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کہاں اور ہم کہاں؟ چہ نسبت خاکرہ بعالم پاک، ہم کہاں اور آپ کہاں میرے مالک، لیکن آپ ہم سے دوستی کا ہاتھ آگے بڑھا رہے ہیں۔ کہاں تم کامیاب ہو جاؤ، تم آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ، تم میری رحمت میں آ جاؤ، تم میری جنت میں چلے جاؤ، میں یہ چاہتا ہوں، اس لیے میں تمہاری طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ لعلکم تتقون، یہ روزہ میں نے تم کو دیا ہے تاکہ تم میرے ولی بن جاؤ۔ اے اللہ، روزہ رکھنے سے ولی بنتا ہے؟ فرمایا ہاں، روزہ رکھو گے تقوی آئے گا۔ اور اگلی آیت سن لیجئے، فرمایا الا ان اولیاء اللہ، کان کھول کر سن لو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دوست، اللہ کے ولی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف نہ ان کو کوئی غم۔ اے اللہ بتائیں تیرا ولی کون ہے؟ قرآن شریف کے 11ویں پارے کی آیت پڑھ رہا ہوں، فرمایا اللہ فرماتے ہیں میرے ولی کو قیامت کے دن نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اے اللہ یہ بھی تو بتا دے تیرا ولی کون ہے؟ فرمایا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، وکانوا یتقون، تقوی والے ہیں۔ روزہ تم رکھو، تقوی تمہیں ملے گا، اور جب تقوی تمہیں ملے گا تم میرے ولی بن جاؤ گے۔ یہ قرآن شریف کی آیت کا خلاصہ ہے۔ اللہ روزہ دے رہے ہیں تقوی کے لیے، اور تقوی حاصل کرنے سے بندہ بنتا ہے ولی، یہ قرآن شریف ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا
وَقَانُوا يَتَّقُونَ۔ ولی بننے کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک ایمان لانا ہے، جو الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، فرمایا وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور دوسرا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ روزہ تقوی کے اختیار کرنے کا ایک اہم مقصد ہے۔ جب بندہ روزہ کو روزہ سمجھ کے رکھتا ہے، اللہ اس کے دلوں میں تقوی ڈالتے ہیں، اور جب تقوی آتا ہے تو پھر اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ تو پھر کہنے دیجئے نا مجھے کہ روزہ ولایت کے حاصل کرنے کا، روزہ اللہ کے ولی بننے کا، روزہ اللہ کے محبوب بننے کا، روزہ اللہ کے دوست بننے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس وقت جب بندہ روزہ کو بھی روزہ سمجھ کے اور رمضان کو بھی رمضان سمجھ کے گزارے، دعا کیجیے آئیے اللہ سب سے پہلے مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ لیکن جو زبان خاموش ہے میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں، پلیز میرے لیے دعا کر دو، آمین بول دو، اللہ مجھے سب سے پہلے یہ چیز نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی میری مسجد میں آئے ہوئے ہر ایک فرد کو، چھوٹوں کو بڑوں کو، میں اس سال رمضان المبارک میں ینگسٹرز اور بچوں سے بڑا خوش ہوں۔ جس طریقے سے یہ نماز میں آتے ہیں اور جس طریقے سے یہ نماز پڑھتے ہیں اور خاموشی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان ینگسٹر سے میں اتنا خوش ہوں جس کی کوئی انتہا نہیں، مسجد بھری رہتی ہے۔ اللہ ان کی نوجوانی کو بے داغ رکھے، اللہ ہر قسم کے گناہوں سے ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی انہیں دنیا کے امتحان میں، اگر وہ اسکول میں ہے GCSE کا امتحان دے رہے ہیں، او لیول اے لیول کا امتحان دے رہے ہیں، وہ کالج میں امتحان دے رہے ہیں، وہ یونیورسٹی میں امتحان دے رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے رمضان کی برکت سے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اعلیٰ سے اعلیٰ نمبروں سے انہیں کامیاب فرمائے، اور اللہ جس طرح دنیا میں امتحان میں انہیں کامیاب کریں، اللہ آخرت کے امتحان میں بھی انہیں کامیاب فرمائے۔ تو میرے دوستو، میں صرف آج کی مجلس میں اتنی بات کہہ سکا کہ روزے کا اہم مقصد تقوی ہے، اور تقوی ولایت کی بنیاد ہے، اس سے ولایت ملتی ہے۔ اللہ ہاتھ محبت کا بڑھا رہے ہیں، پیچھے نہ ہٹائیے اس ہاتھ کو، ڈھیل نہ کیجئے، سستی نہ کیجئے، اللہ ہاتھ بڑھا رہے ہیں، اللہ کی طرف آپ بھی ہاتھ بڑھا دیجئے کہ اللہ میں بھی آپ کی طرف، میں بھی آپ سے دوستی کا خواہاں ہوں، اے اللہ مجھے بھی اپنے دوستوں میں شامل کر لیجئے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، پہلے مجھے کہنے والوں کو، پھر بعد میں سننے والوں کو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ